دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، نہ تو تم ایک اچھی لڑکی ہو نہ اچھی بیوی۔ وہ ماں کو سہارا دیتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ اس روز اس کو اس کی بچپن کے منگیتر کے گھر کا ایڈریس مل گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ جیسے ہی شاویز نے وہ جا کر گھر دیکھا تو وہ وہیں رک گیا۔ اس کے پاؤں وہیں منجمد ہو گئے، بے جان سا، جس میں اب کوئی حرکت نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں ایک جگہ پر ٹھہر گئیں۔ یہ تو وہی گھر ہے، یہاں میں پہلے بھی تو آ چکا ہوں۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ شاویز کو وہ ساری باتیں رفتہ رفتہ یاد آ رہی تھی۔ ابو، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ یہ شخص کون ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے، لیکن اسے جانا تھا، دیکھنا تھا اپنی محبت کو۔ شاویز نے دروازے پر دستک دی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیسے وہ سامنا کرے گا ان کے گھر والوں کا؟ آخر میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ گھر سے آواز آئی۔ عرفہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ تم؟ میری بیٹی کیسی ہے بیٹا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ خدا کے لیے اب اس کے ساتھ کچھ برا نہ کرنا۔ میری بیٹی بہت بھولی ہے۔ آگے ہی تم نے اس کے ساتھ جو کر دیا ہے اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں اب تک۔ عرفہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنٹی، کیا آپ مرزا سکندر کو جانتی ہیں؟ شاویز نے جب کہا تو عرفہ چونک گئی۔ تم کون ہو اور کیوں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ میں ان کا بیٹا شاویز سکندر۔ نہیں، تم ان کے بیٹے ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ تو اتنا رحم دل انسان تھا۔ تم ان کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ میں عرفہ وحید احمد کی بیٹی۔ آنٹی، مجھے بتائیں ایسا کیا ہوا تھا کہ بابا اور انکل وحید نے ایک دوسرے سے سارے تعلقات ہی توڑ دیے تھے اور ہمارا… شاویز رک گیا۔ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا؟ وہ وہی ہے جس کو تم شراب کے نشے میں نکاح کر کے لے گئے تھے۔ وہ وہی میری بد نصیب بیٹی ہے جس کی بچپن میں تمہارے ساتھ منگنی کر دی گئی تھی۔ گڑیا وہی ہے جس کے بغیر تم ایک دن نہیں رہ سکتے تھے۔ روشائل نام ہے گڑیا کا۔ شاویز خود کو قابو میں نہیں رکھ پا رہا تھا۔ کیا؟ گڑیا ہی روشائل ہے؟ اس کی آواز میں سسکیاں پیدا ہوئی۔ دور رہو مجھ سے، نہ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور نہ ہی ایک اچھی بیوی بن سکتی ہو۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نہیں، وہ گڑیا نہیں ہو سکتی۔ آنٹی، شادی میں تو انکل وحید تھے ہی نہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے۔ ان کی وفات کے بعد میرا ارشد علی سے نکاح ہو گیا تھا اور وہ روشائل کا سوتیلا باپ ہے۔ آنٹی پلیز، خدا کے لیے مجھے شروع سے بات بتائیں، ایسا کیا ہوا تھا؟ مرزا سکندر اور وحید احمد بچپن کے بہت اچھے دوست تھے۔ ان کی دوستی اتنی مضبوط تھی کہ ہمارے اور تمہارے اہل خانہ میں کافی گہرا رشتہ استوار ہو چکا تھا۔ دونوں بزنس پارٹنر تھے سونے کے۔ وحید صاحب اور مرزا بھائی دوستی کے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے تمہاری اور روشائل کی منگنی کر دی۔ سب گھر والے بہت خوش تھے سوائے تمہاری ماں سبین کے، جو شروع سے ہی ہمیں پسند نہیں کرتی تھی۔ بس اسی نفرت کے تلے اس نے مرزا بھائی کو پتہ نہیں کیا ایسا کہا کہ مرزا صاحب نے سارے رشتے ایک سیکنڈ میں توڑ دیے۔ تمہاری اور روشائل کی ایک دوسرے سے کافی دوستی ہو چکی تھی، جو سب کچھ ٹوٹ گیا، اور اسی غم میں وحید صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ اس کے بعد میرا نکاح ارشد احمد سے ہو گیا۔ ہم کراچی چھوڑ کر یہاں اسلام آباد آ گئے تھے۔ مجھے بس اتنا پتا تھا کہ تم لوگ بھی کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہو، لیکن میں نے تمہیں کبھی دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ بس دیکھو، نہ چاہتے ہوئے بھی قسمت نے کیسے تمہیں ہم سے ملا دیا۔ بیٹا، یہ سب کچھ سبین نے کیا تھا، رشتوں میں دراڑیں پیدا کر دی۔ جیسے جیسے عرفہ بیگم حقیقت بتاتی جا رہی تھی، شاویز کو اپنی ماں کا اصلی چہرہ پتہ چلتا جا رہا تھا۔ اس لیے ماما نے جواد کو مجھے یہ بتانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ جواد اور ماما کس قدر… میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ماما ایسا کریں گی۔ وہ بے ہوش و حواس چل رہا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، وہ میرے ہی قریب، میرے ہی گھر میں میری بیوی بن کر رہ رہی ہے، اور میں اسے پہچان ہی نہیں سکا۔ ماما ایسا کیوں کیا انکل وحید اور بابا کے درمیان دشمنی ڈال کر؟ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنے دہرائے ہوئے الفاظ بار بار یاد آ رہے تھے۔ کیسے اس نے اپنی ہی محبت کا سب کے سامنے مذاق بنا دیا تھا، ساری دنیا کے سامنے اس کے دامن پر ایک ایسا دھبا لگا دیا تھا جو شاید اب کبھی مٹنے والا نہیں تھا۔
اس نے اپنی ہی عزت کو سب کے سامنے نیلام کر دیا تھا۔ روشائل مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں بہت برا شخص ہوں، تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہوتا رہا لیکن میں بے حس ایک دفعہ بھی تمہارا خیال نہ کر سکا، اور دیکھو خدا نے مجھے کیسی سزا دی، میری ہی محبت کو نشانہ بنا ڈالا۔ شاویز کہاں جا رہا ہے میرے یار؟ جواد نے شاویز کو روکا۔ جیسے ہی جواد نے شاویز کو یہ کہا، شاویز نے مڑ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور اسے اس کے گریبان سے پکڑ لیا۔ بتا، کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ؟ میں نے فون پر ساری باتیں سن لی تھیں۔ تم نے میری ماں کے کہنے پر مجھے میری محبت سے ملنے نہیں دیا، اتنے سال مجھے اس دھوکے میں رکھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ تو میں نے انڈر کور آدمی چھوڑ رکھے تھے، نہیں تو ساری زندگی مجھے پتہ ہی نہ چلتا اور میں اپنی محبت کو یوں اذیت کی آگ میں جلنے دیتا۔ تجھے پتہ ہے جس دن تو نے مجھے اس شادی والے گھر بھیجا تھا، وہ کس کا گھر تھا؟ وہ میری محبت کا مقام تھا، اور جس کو میں نکاح کر کے لایا تھا وہی تھی میری محبت، میری بچپن کی منگیتر۔ تمہاری اور ماما کی لاکھ کوششوں کے باوجود میری زندگی خدا نے اسی کے ساتھ جوڑ دی۔ خدا کے لیے آنٹی مجھے گھر سے باہر مت نکالیے، میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی کونے میں پڑی رہوں گی، خدا کے لیے مجھ پر ایسا ظلم نہ کرے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ جہاں بھی جاؤ بھاڑ میں جاؤ، لیکن اپنی منحوس شکل کو لے کر دفع ہو جاؤ۔ سارا اس کا سامان اٹھا کر لاؤ۔ وہ دونوں بے حس اسے جانوروں کی طرح گھسیٹتی ہوئی نیچے لا رہی تھی۔ آنٹی پلیز ایسا مت کریں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا کہا؟ کیا بگاڑا ہے تم نے؟ ارے میرا سارا گھر تو کھا گئی ہو اور مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا بگاڑا ہے؟ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہونے لگا اس کے قدم وہیں رک۔ تمہیں پتہ ہے تجھے گھر سے نکالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا میں نے؟ اپنے سر پر خود ہی گلدان مار دیا کہ شاویز تجھے گھر سے نکال دے۔ جیسے ہی شاویز نے یہ بات سنی دھک سے رہ گیا، اس قدر جھوٹ بولا گیا تھا اس کے ساتھ۔ نہیں آنٹی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میرا اب اس گھر کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے، کوئی اور آسرا نہیں ہے۔ رکیے خالہ جان، یہ ایسے نہیں نکلے گی۔ سارا نے آگے ہو کر اس کے نازک چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ جب شاویز نے یہ دیکھا تو وہ خود کو روک نہ پایا۔ بس، سارا اور سبین کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ شاویز میری جان، تم آ گئے، سبین نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ بنا جواب دیے آگے بڑھا اور سارا کو بازو سے پکڑ کر باہر دھکیلا۔ دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ سارا کو کیوں نکال رہے ہو گھر سے؟ وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، خاموش ہو جائیں آپ۔ نہیں ہے وہ میری ہونے والی بیوی، سن لیا؟ میں نکاح کر چکا ہوں روشائل کے ساتھ، وہ میری بیوی ہے۔ اور آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اسے گھر سے باہر نکالنے کی؟ بیٹا تم نے خود تو اسے باتیں کی تھی۔ کب کہا میں نے آپ کو کہ اسے گھر سے باہر نکالیں؟ کب کہا میں نے؟ بتائیں۔ میں نے آج تک ایک دفعہ بھی اسے طلاق دینے کے بارے میں آپ سے نہیں کہا، کیونکہ وہ میری محبت ہے ماں، میری محبت، جسے آپ نے مجھ سے چھپائے رکھا۔ شاویز کچھ نہیں، اب کوئی کچھ نہیں کہے گا، مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ محبت؟ میں شاویز کی محبت تھی۔ بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے آپ نے جواد کے ساتھ مل کر جو منصوبہ بنایا تھا، بدقسمتی سے وہ سب میں نے سن لیا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں مجھے میری محبت سے ملنے کے لیے روکا؟ اور پھر دیکھیں نا قدرت کا معجزہ، یہ کون ہے؟ یہی میری محبت ہے، روشائل عرف گڑیا، انکل وحید کی بیٹی۔ کچھ یاد آیا؟ سبین نے جیسے ہی یہ بات سنی اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی لگتا تھا کھسک گئی۔ ساری سچائی شاویز کو کیسے معلوم ہوئی؟ وہ بے حس و حرکت کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس کو سب کے سامنے تسلیم کیا گیا۔ اس کی عزت، اس کا مان شاویز سکندر تھا۔ روشائل پلیز مجھے معاف کر دو، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ دیکھو روشائل، ہماری فیملیز کے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ صرف ایک غلط فہمی تھی، اور میں یہ غلط فہمی دور کر دوں گا اور پھر سے دونوں گھروں میں خوشیاں لانے کی کوشش کروں گا اگر تم میرا ساتھ دو گی تو۔ کون سی خوشیاں؟ کون سا ساتھ؟ بتاؤ۔ تمہاری ماں نے جو کر دیا نا شاویز سکندر، وہی بہت ہے۔ اب کوئی خوشیاں ہمارے گھروں میں دستک نہیں دیں گی۔ میرا باپ مر چکا ہے،
اور میری ماں ایک ایسے ظالم شخص کے شکنجے میں بن چکی ہے جو ہر روز میری ماں کو طعنے دیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے کہ عرفہ بیگم، تیرے پہلے شوہر کے گندے خون کو میں تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ ایک لڑکی تو تیری گھر سے بھاگ گئی، دوسری نے بھری بارات میں اپنا عاشق بلایا اور اس سے نکاح کر لیا۔ اب بتاؤ کیا صحیح کرو گے تم؟ کیا میرے ان زخموں کو بھر سکتے ہو؟ یہ دیکھو کتنا ظلم کرتی ہیں یہ مجھ پر، اور تم خاموشی سے میرا تماشا بنتے ہوئے دیکھتے رہے، کیونکہ تمہیں کیا، مجھے کوئی غرض تھی؟ میں تو ایک آوارہ اور بد چلن لڑکی تھی جسے تم شراب کے نشے میں نکاح کر کے لے آئے، اور آج تمہاری گڑیا نکل آئی تو مجھ سے معافیاں مانگ رہے ہو۔ فرض کرو شاویز، اگر میں گڑیا نہ ہوتی تو وہی بے سہارا لڑکی ہوتی، تو کیا تم مجھے سب کے سامنے اپنی بیوی تسلیم کرتے؟ عرفہ بیگم پانی لاؤ، ارشد نے اونچی آواز میں پکارا۔ یہ لیں پانی۔ عرفہ نے ارشد علی کو سہارا دے کر اٹھایا جو چارپائی پر بے سہاروں کی طرح لیٹا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کی ٹانگ خراب ہو چکی ہے اور اب وہ اس وجہ سے زندگی بھر چل نہیں سکیں گے۔ یہ خبر ان کے لیے بہت بری تھی، لیکن شاید یہ ارشد کو اس کے کرموں کی سزا ملی تھی جو وہ آج تک کرتا آیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ آج تک جو کچھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتا آیا تھا، اپنی بڑی بیٹی کا قاتل تھا۔ یہ پاپ اللہ کیسے چھوڑ دیتا؟ اپنی بیٹیوں کو طعنے دینے والا تھا یہ شخص، اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والا تھا یہ شخص، کیسے اس کے گناہوں کی تلافی ہوتی؟ ارشد احمد کی رات کی نیندیں اڑ چکی تھی، اسے دانیہ کی وہ فریادیں، وہ منتیں سونے نہیں دیتی تھی جو اس نے اس کو زندہ جلاتے ہوئے سنی تھی، اور گھر آ کر بیوی کو پوری زندگی اس بات پر طعنے دیے کہ اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، گندے خون کی اولاد ہے وہ۔ اس کے جلتے بدن سے نکلتی چیخیں اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ روشائل اندر داخل ہوئی، جیسے ہی ماں نے روشائل کو دیکھا بڑھ کر سینے سے لگا لیا، دونوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کے دریا بہنے لگے، ماضی کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ کیسی ہے میری بچی؟ عرفہ بیگم بے اختیار روشائل کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ شاویز ارشد احمد کے کمرے میں گیا جہاں وہ لاچاروں کی طرح چارپائی پر لیٹا تھا۔ السلام علیکم، شاویز نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، تم تو وہی ہو، وہ نشے میں دھت جس کا نکاح میری بیٹی سے ہوا تھا۔ ارے کمبخت، تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ تیرا نکاح کر تو دیا تھا، اب کیا ہمیں ذلیل کرنے آیا ہے؟ ایک منٹ انکل، ایک منٹ، میری بات سنیے، پھر آخر پہ آپ نے جو کہنا ہوگا وہ کہہ لیجئے گا۔ اس رات جو بھی ہوا، آپ کی بیٹی اس میں بالکل بے قصور تھی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ مطلب یہ کہ روشائل واقعی مجھے نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں۔ میں نے صرف شراب میں دھت ہو کر ایک ایسا مذاق کیا آپ لوگوں کے ساتھ جو شاید ایک مذاق سے بھی اوپر ہو گیا تھا۔ واقعی روشائل کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بے قصور ہے۔ اس کے دامن میں جو کیچڑ اچھالا گیا تھا وہ بے معنی تھا۔ آپ کی بیٹی تو نہایت فرما بردار اور صبر و تحمل والی ہے، جس کی مثال نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی قسمت میں مجھ جیسے شخص کے ساتھ نکاح لکھا تھا، نہیں تو وہ اگر اتنی بدچلن ہوتی تو وہ اسی دن انکار کر دیتی جس دن آپ اس کے لیے 40 سالہ بوڑھے شخص کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ کیا اس نے انکار کیا؟ بتائیں انکل، کیا اس نے ایک مرتبہ بھی آپ سے یہ کہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں؟ کیونکہ وہ آپ کی عزت کی رکھوالی کرنا جانتی تھی، تو پھر آپ کیوں اسے بد چلن اور بد زبان کہتے ہیں؟ کیا کبھی اس نے آپ کے سامنے زبان درازی کی؟ نہیں نا، بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں۔ شاویز کے الفاظ ارشد علی کے دل پر خنجر کی طرح وار کر رہے تھے۔ آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے اختیار سارے لمحات یاد آ گئے جب انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کے ماتھے پر چوم کر اسے اس کی خوشی ڈھونڈنے کے بہانے سے گھر سے باہر لا کر زندہ جلا دیا تھا۔ اسے یاد آنے لگی وہ روشائل اور اس کی فریادیں جب وہ چیخ چیخ کر اپنی سچائی بیان کر رہی تھی، لیکن کوئی بھی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا اس کی۔ روشائل باہر کمرے کے دروازے کے ایک طرف کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے بھی بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ آج وہ شاویز سکندر سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، یہی وہ شخص تھا جس کی سچائی سے اس کے دامن پر لگا داغ ہلکا ہو سکتا تھا۔ پہلی بار ارشد علی کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ کر روشائل کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ شاید وہ جیسا بھی تھا لیکن اس کا باپ تو تھا۔ خدا کے لیے ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، میں بڑا بد نصیب ہوں۔
کہ میں نے اپنی ہی بیٹیوں پر شک کیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ دیکھو نا، آج اللہ نے مجھے صلہ بھی دے دیا۔ میں معذور ہو گیا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں بیٹا، میں وحید احمد کی طرح تو نہیں، لیکن ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ساری خوشیاں تم لوگوں کو دوں گا۔ لیکن بیٹا، ایک بات ہے جو شاید تم دونوں مجھے کبھی معاف نہ کر سکو۔ ارشد علی کو دانیہ کی وہ چیخیں یاد آ گئیں۔ بیٹا، دانیہ گھر سے بھاگی نہیں تھی، بلکہ میں نے خود اسے اپنے ان گناہ گار ہاتھوں سے مار دیا تھا۔ عرفہ بیگم کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں عرفہ، میں نے ہی مارا ہے دانیہ کو۔ مجھے شک تھا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن میں نے ایک دفعہ بھی اس کی فریاد نہیں سنی۔ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رات کو مجھے نیند نہیں آتی، کیونکہ خواب میں مجھے دانیہ کی وہ چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ مجھ سے وہ منتیں جس وقت کر رہی تھی، فریادیں کر رہی تھی، شاید مجھے خدا بھی کبھی معاف نہ کرے۔ عرفہ، مجھے معاف کر دو، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ اگر ارشد علی انہیں اللہ کا واسطہ نہ دیتا تو شاید وہ بھی کبھی اس کو معاف نہ کرتی۔ خدا سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں۔ جاؤ، ارشد علی تمہیں معاف کیا۔ میری بچی بے قصور تھی، مجھے پتا تھا وہ ایسا قدم کبھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ عرفہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہیلو سارا، میری جان میرے پاس آ جاؤ، میں بہت بیمار ہوں۔ تو وہ اکھڑی ہوئی بولی، تو کیا بیٹا، میں اس منحوس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ دیکھیں خالہ جان، وہ منحوس اب آپ کے گھر کی بہو بن چکی ہے۔ اب چاہے آپ اسے جو مرضی کہیے۔ آپ کے بیٹے نے اسے گھر سے نکالنے کی بجائے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، اپنی منگیتر کو۔ ارے واہ، سارا کھیل تو آپ کھیلتی رہیں شاویز کے ساتھ، اور ولن میں بن گئی۔ بڑا اچھا گیم پلان کیا ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ وہی کہہ رہی ہوں جو آپ نے سوچا اور کیا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، میں نے شادی صرف شاویز کے ساتھ کرنی ہے، پورے خاندان کے ساتھ نہیں، کہ سب کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا میں نے۔ بھاڑ میں جائیے آپ اور آپ کا بیٹا، سن لیا آپ نے؟ بھاڑ میں جائیں آپ بھی اور آپ کا بیٹا بھی۔ سارا نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ سبین کچھ لمحوں کے لیے وہیں ساکت سی رہ گئی۔ اس کی اپنی بہن کا خون اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے پیش آئے گا؟ وہ سارا جس کے لیے اس نے اس لڑکی کو اتنی باتیں سنائی، وہی سارا آج اسے بے سہارا چھوڑ گئی۔ وہ سارا جس کے لیے اس نے اپنے بیٹے سے غداری کی، اس کی محبت کو اس سے دور کیا، اس کی بیوی کو اس سے دور رکھا، اور اسے گھر سے نکالنے کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے، وہی سارا مجھے بے سہارا چھوڑ گئی۔ شاید یہ مجھے میرے کرموں کا پھل ملا ہے، جو میں نے اس کے ساتھ کیا۔ میں نے روشال کے ساتھ جس قدر ظلم کیا، اسی کی سزا ہے یہ۔ سبین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا دل کیا کہ وہ اونچی اونچی آواز میں روئے، لیکن وہ کیا کرتی؟ آنٹی یہ دوائی لے لیں۔ کمرے میں روشائل داخل ہوئی۔ اس نے میز پر دوائی رکھی اور باہر جانے لگی۔ رکو، سبین کے کہنے پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ سبین نے اسے اپنے ہاتھ سے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تھوڑا ہچکچائی اور بیڈ کی طرف بڑھی۔ سبین نے روشائل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے معاف کر دو تو کیا تم میرے سارے ظلم بھلا کر مجھے معاف کر دو گی؟ سبین کی آواز میں ندامت جھلکی۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ جی میں آپ کو معاف کر دوں گی، کیونکہ عفو درگزر کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ تو خدا کے لیے روشائل مجھے معاف کر دو۔ شاید تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی سزا پائی ہے میں نے، کہ اب سب اپنے ہی مجھے ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ نہیں آنٹی، ایسی باتیں مت کریں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور رہی بات معافی کی، تو میں آپ کو کب کا معاف کر چکی۔ پلیز آپ روئیے مت۔ مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے آپ کو سیدھے راستے پر چلا دیا۔